نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا زمین و آسمان کے مل جانے سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ کے حکم کو توڑنا زمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آباد کرنے کے لیے، دنیا فنا ہونے کے لیے، ٹوٹنے کے لیے۔ اللہ کا حکم ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا حکم آباد کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا ہم فریضہ ادا کرنے کی، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم۔ مزید اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی مجلس کے اندر دین کی بات کہنے سننے کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹ گئی، تو اللہ پاک نے اس کو جوڑنے کے لیے انتظام فرمایا ہے، اس کا سولیوشن اللہ نے فرمایا ہے۔ کوئی بھی دو ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اینٹ ہوتی ہے، مکان بنانے کی جو اینٹ ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی، تو اس کو جوڑنے کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا ہے، وہ سیمنٹ ہے۔ سیمنٹ کے ذریعے اینٹیں جڑ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک کانچ ہے، وہ ٹوٹ گیا، تو اس کو جوڑنے کے لیے دنیا میں ایسی چیزیں نکل گئی جو اس کو لگاتے تو جڑ جاتی ہیں۔ ایک لکڑی ہے، لکڑی ٹوٹ گئی تو اس کو جوڑنے کے لیے فیویکول ہے یا کیل ہے، اس کو لگاتے ہیں تو جڑ جاتی ہے۔ ایک کاغذ ہے، کاغذ پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے، اس کو جوڑنے کے لیے ٹیپ پٹی ہے یا گوند ہے وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو جڑ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں اس کو جوڑنے کا انتظام فرمایا۔ تو کیا دو انسانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو جوڑنے کے لیے کہ اللہ نے انتظام نہیں کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی دو ٹوٹی ہوئی چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا، تو انسان جب اس کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دو انسانوں کے دل ٹوٹے، اس کو توڑنے، اس کو جوڑنے کا اللہ نے انتظام نہیں کیا؟ ضرور انتظام کیا، اور انتظام کیا اس کو کہتے ہیں دین ہے۔ دین کے ذریعے سے اللہ پاک ٹوٹے ہوئے دلوں کے جو اللہ پاک جوڑ دیتے ہیں۔ انسانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دین زندگی میں آئے گا اللہ اس کو جوڑ دیں گے۔ صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں جو دین نہیں تھا، زندگی میں دین نہیں تھا تو کیا تھی؟ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب دین زندگی میں آیا تو کیسے اللہ نے ان کے دل کو جوڑ دیا کہ بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، جان نہیں دی۔ بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، جان نہیں دی۔ دین نہیں تھا تو کیسے ٹوٹے ہوئے تھے کہ اپنے گھاٹ پر کسی کا دوسرے کا جانور نے پانی پی لیا، جانور بے زبان ہے، اس نے پانی پی لیا اپنے گھاٹ پر اپنے جانور سے پہلے، تو صدیوں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ایسے ٹوٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب دین زندگی میں آیا تو اللہ نے جوڑے گا۔ اس لیے دین بہت قیمتی چیز ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ ایک پروفیسر صاحب تھے، اور پروفیسر صاحب نے سب لوگوں کو جمع کیا، سب اسٹوڈنٹ کو جمع کیا، اور ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے دنیا کا ایک نقشہ ایک کاغذ پر لکھ کے دیا، دنیا کا نقشہ ایک کاغذ پر لکھ کر دیا، اور یہ کہا یہ کیا ہے کہ نقشہ ہے۔ دوسری طرف انسان کی شکل تھی، وہ بتائی نہیں، صرف نقشہ بتایا، اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ کیا ہے کہ نقشہ ہے۔ پھر اس اسٹوڈنٹ کے سامنے، سب کے سامنے اس کو پھاڑ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر یوں کہا یہ لو، اور ایک ٹیپ پٹی دے دی، اس کو جوڑ کے لاؤ، یہ نقشے کو جوڑو کہ سرحد سے سرحد مل جاوے، سمندر سے سمندر مل جاوے، پہاڑ سے پہاڑ مل جاوے، جیسے نقشہ ایسا نقشہ بنا کے لاؤ۔ آسان کام ہے،
آسان کام بات جو ہے یہ کام بہت مشکل کام دیا تو بچوں کو حوالے کیا. بچوں نے اس پرزے کو لیا اور ٹیپ پٹی کو لیا, کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک بچہ جو ہے تھوڑے وقت کے اندر اس کو جوڑ کے آ گیا. ایک بچہ تھوڑے وقت میں اس کو جوڑ کے آ گیا. اب پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے سوچا کام تو میں نے بہت مشکل دیا تھا آپ کو, بہت بھاری کام دیا تھا, آپ نے بہت آسانی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا, کیسے جوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں جوڑنے کے لیے اس کو بیٹھا تو میں نے دیکھا مجھے ایک آنکھ دکھائی دی. کیا دکھائی دی؟ دوسری طرف انسان کی شکل تھی, وہ بتایا نہیں تھا. تو مجھے جوڑنے کے لیے ایک آنکھ دکھائی دی, تو میں نے سوچا ایک آنکھ دکھائی دی ہے, مجھے دکھائی دی تو ضرور دوسری آنکھ ہوگی. تو میں نے نقشے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی, میں نے آنکھ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اس پروزے کے اندر, تو دوسری آنکھ مل گئی. پھر میں نے 2 آنکھیں ملی ہیں, ناک بھی ہوگا, تو ناک کو دیکھا, مجھے پوری انسان کی شکل ہوگی, تو میں نے انسان کی شکل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. پوری انسان کی شکل مل گئی, اس کو جوڑ دیا, دوسری طرف نقشہ جڑ گیا. کیا ہو گیا؟ انسان جڑ گیا تو نقشہ جڑ گیا, سر مل گئی, سمندر مل گیا, پہاڑ سے پہاڑ مل گیا. تو پروفیسر صاحب نے بچوں کو بتایا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ نقشہ بنا کر یہ بتانا مقصود تھا جب انسان جڑ جائے گا سب جڑ جائے گا. انسان جڑ گیا تو نقشہ جڑ گیا. آج ہم ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم جڑ جائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ دن آ جائے گا. تو اس کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی. اس لیے دین بہت قیمتی چیز. دین ہوگا اللہ چمکائیں گے, دین نہیں ہوگا اللہ برباد کر دیں گے. چاہے دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہے, دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہے, لیکن دین نہیں ہے ہم برباد ہو جائیں گے. دین ہماری ضرورت کی چیز ہے, دین ہماری ضرورت کی چیز ہے. جیسے دنیا کی ساری ہمارے پاس چیزیں ہیں لیکن دین نہیں ہے تو ہم زندگی ہماری فکی ہے, بیکار ہے. جیسے مثال سے بات سمجھے, ہم کسی کے ولیمے میں کھانے کے لیے گئے, کسی کے ولیمے میں کھانے کے لیے گئے. آج کل کھانے میں ولیمے میں کون سی چیز ہوتی ہے اچھی؟ ہمارے یہاں بریانی ملتی ہے. اب کھانے کے لیے بیٹھے, دوست کی ولیمے میں گئے, کھانے کے لیے بیٹھے, کھانا بہت بڑھے اور کتنی تمنا کریں اتنا کھائیں گے, یہ کھائیں گے. کھانے کے لیے بیٹھے سارے ساتھی, اب کو لقمہ اٹھایا, لقمہ اٹھانے کے بعد منہ میں ڈالا تو پکانے والا باورچی یا بھٹیارا جو ہے اس کے اندر جو ہے نمک ڈالنا ہی بھول گیا. بریانی میں کیا کہے؟ نمک ڈالنا ہی بھول گیا. اور وہ کھانا اچھا لگے گا, بد مزہ ہو جائے گا. حالانکہ کھانے کی چیز اچھی ہے, ٹیسٹ والی چیز ہے, لیکن اس کے اندر نمک نہیں ہے تو کھانا مزے والا بے مزہ بن گیا. تو ساری چیزیں ہیں لیکن نمک نہیں ہے تو کھانا بے مزہ ہو گیا. ایسے ہی ہماری زندگی میں ساری چیزیں ہیں, ساری دنیا کے اسباب ہمارے پاس ہے, لیکن زندگی میں دین نہیں ہے تو ہماری زندگی فکی ہے. یہ سمجھو بریانی بغیر نمک والی ہے. اور اگر ہماری زندگی میں دین ہے, دنیا کے اسباب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, دنیا کے اسباب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن زندگی میں دین ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی چٹنی روٹی کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ چٹنی روٹی. ہم چٹنی روٹی معمولی قسم کا کھانا ہے, ہلکا قسم کا کھانا ہے, معمولی قسم کا کھانا ہے, اس کو کوئی ویلیو نہیں, لیکن اس کے اندر نمک ڈالا ہوا ہے. کیا ڈالا ہوا ہے؟ معمولی قسم کا کھانا ہے لیکن نمک ڈال کے بنایا اور کھائے تو وہ کھانا معمولی قسم کا ہے لیکن وہ مزیدار بن جاتا ہے, ٹیسٹ والا بن جاتا ہے. ایسے ہمارے پاس دنیا کے کوئی اسباب نہیں ہے لیکن زندگی میں دین ہے تو ہماری زندگی مزیدار بن جائے گی. اور یہ اللہ نے کلام پاک کے اندر سارے واقعات کو بیان کیا ہے. دین زندگی میں لانا, دین ہوگا. دیکھو پہلے زمانے میں جو اللہ نے قرآن پاک جو ہمارے پر بھیجا ہے, ہمیں جو دیا ہے وہ قصے کہانی کتاب نہیں ہے, ہمارے لیے عبرت کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ زندگی میں دین لانے کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے. تم دنیا میں چین سکون راحت چاہتے ہو, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے کلام پاک تمہارے لیے بھیجا ہے, کلام پاک دیا ہے, کلام پاک کا غور و فکر کرو, تدبر کرو, غور و فکر کرو. اس کا کسی کہانی کتاب نہیں ہے, اس کا غور و فکر کریں کہ پہلے زمانے میں جو لوگ کامیاب ہوئے کس بنیاد پر کامیاب ہوئے, اور پہلے زمانے لوگ ناکام ہوئے کس بنیاد پر ناکام ہوئے, اور اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں. دیکھو فرعون حکومت کا مالک تھا, فرعون حکومت کا مالک تھا لیکن اس کے پاس دین نہیں تھا. ساری چیزیں اس کے پاس تھی لیکن دین نہیں تھا. اس کی زندگی جو اللہ نے اس کو ناکام کیا, ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو ناکام کیا, وجہ کیا؟ دین نہیں تھا. دوسری طرف سلیمان علیہ السلام ہے, وہ بھی حکومت کے مالک تھے لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ نے دین تھا تو اللہ پاک نے حکومت میں رہتے ہوئے اللہ نے ان کو کامیاب کیا.
اور یہاں حکومت رہتے اللہ نے اس کو ناکام کیا. وجہ کہ دین نہیں تھا, وجہ دین تھا. حامان وزارت کی کرسی میں رہتے ہوئے, وزارت کی کرسی ہے لیکن اس کے پاس دین نہیں تھا, اللہ پاک نے وزارت کی کرسی میں رہتے ہوئے دین نہ ہونے اللہ اس کو ناکام کیا. اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام, وزارت کی کرسی ان کے پاس بھی ہے لیکن اللہ پاک نے دین کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا. قارون خزانوں کا مالک ہے, قارون خزانوں کا مالک ہے, سارے خزانے اس کے پاس ہیں. کتابوں میں آتا ہے اتنے خزانے کا مالک تھا کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان چاہیے, اس کی خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے. تو خزانہ کتنا ہوگا؟ ہمارا ایک 10 بائی 10 مکان ہوتا ہے, اس کے اندر اگر خزانہ بھرا ہوا ہو تو ہمارے اسے چابی ایک آدمی اٹھا سکتا ہے. اتنا چابی کا جو ہے جھمکا ہو تو آدمی اٹھا سکتا ہے. لیکن اس کی خزانے کی چابی اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان تو کتنا خزانہ ہوگا, اتنا سارا مال اس کے پاس تھا. لیکن زندگی میں دین نہیں تھا تو اللہ پاک نے قارون کے لیے زمین کو پھاڑا, قارون کے لیے زمین کو پھاڑا, اور اللہ پاک نے اس کو زمین خزانے کے ساتھ اللہ اس کو دھسا دیا دین نہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسری طرف اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو, اللہ پاک نے دین ذات زندگی میں تھا, اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو ان کے لیے بھی زمین کو پھاڑا, اور اللہ پاک زمین کو پھاڑ کر اللہ پاک نے زمزم کے پانی کو نکالا, زمزم کے پانی کو نکالا. اور اس پر تو لعنت ہوئی, پھٹکار ہوئی, اور یہاں زمزم کا پانی اللہ نے دیا. اللہ نے پانی کے اندر فی شفاء للناس, جو آدمی جس نیت سے پیے گا اللہ اس میں شفا ڈالے. اور حج میں جاتے ہیں, عمرہ میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے ہمارے رشتے دار آتے ہیں تو ہمیں پانی دیتے ہیں, ایک گھونٹ پانی دیتے ہیں اور آدمی خوش ہو جاتا ہے, برکت والا پانی ملا اور بہت قیمتی پانی اللہ نے دیا. سالوں سال ہو گئی اس کے اندر جو سڑاہٹ نہیں ہوتی. زمزم کا پانی آدمی جس نیت سے پیے گا اللہ اس کی مراد پوری کر لیں گے. اور زمزم کے پانی کے اندر اس کے اندر جو بو بھی نہیں ہوتی, وہ پانی سڑتا بھی نہیں ہے. ایک آدمی نہیں بیان کے اندر سنا ایک مولانا کا بیان, تو مولانا بیان کے اندر زمزم کے فضیلت بتا رہے تھے کہ زمزم کا پانی کتنے سالوں سے تم اس کو رکھو, اس کا پانی رکھیں گے ہم 12 مہینے یا 1 مہینے تک مسلسل رکھیں گے, اس میں بدبو آ جائے گی, کیڑے پڑ جائے گی, اس میں نہیں ہوگا. اللہ نے وہ برکت دی ہے اس پانی کے اندر. تو فضیلت بیان کر رہے تھے. تو اس کے اندر اتنا سالوں کے بعد بھی اس کے اندر سڑاہٹ نہیں ہوتی ہے. اس میں ایک چچا بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا دوسرے دن آئے ہو وہ مولانا کے پاس, مولانا آپ کل فضیلت بیان کر دیں زمزم کے پانی کی, آپ کہہ رہے ہو کہ سالوں کے بعد بہت سال کے بعد بھی اس کے اندر سڑاہٹ نہیں ہوتی ہے, آپ تو کہہ رہے ہو میں سکوت والی بات بتاؤ. تو صبح گھر میں سے لے کر آئے کہ یہ زمزم کا پانی ہے, میرے گھر میں 35 سال سے پڑا ہوا ہے. کتنے سال سے؟ 35 سال بعد بڑے بوڑھے لائے تھے, 35 سال سے بڑا ہوا ہے, برکت میں رکھا ہوا ہے, اور برکت کے لیے رکھا ہوا ہے, جس کے اندر شراب دیا ہے. بات سچی ہے اور یہ بتا رہا ہوں. یہ زمزم کا پانی اللہ پاک نے دیا ہے. اس پر اسلام کی قربانی پر دین تھا, ان کے لیے اللہ زمین کو پھاڑا, اللہ پاک نے زمین کو پانی دیا. تو وجہ کیا ہے کہ دین زندگی میں لانا بہت ضروری ہے. دین آئے گا ساری چیزیں آئے گی, لیکن دین آج ہمارا دھوکہ لگا ہوا. اس لیے کہنا ایمان والو دین کے دھوکے سے نکلو, ایمان والو دین کے دھوکے سے نکلو. آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے. دین ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں سمجھ میں دیندار ہوں, مجھے میری زندگی دین آ گیا, میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, میں حج کر رہا ہوں, جو جس عمل کو کر رہا ہوں آدمی سمجھتا ہے میں دین پر. نہیں ہے, اصل جو ہے یہ دین ہے لیکن پورا دین نہیں ہے. دین کے 5 شعبے ہیں. دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے. 5 شعبے مل کے پورا دین ہوتا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ دین کے اجزاء ہے. دین کے اجزاء, یہ ایک درخت ہوتا ہے, ایک درخت کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں, درخت کی ڈالیاں ہوتی ہیں. آدمی کو درخت کی ڈالی پکڑ کر یہ کہے کہ میں نے پورے درخت کو پکڑ لیا, تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے کہ دھوکہ لگا ہے تیرا, تو نے درخت کو نہیں پکڑا, درخت کی ایک ڈالی کو پکڑا ہے, ایک ٹہنی کو پکڑا ہے. ایسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو دین کے میں ایک جزو کو پکڑا ہوا ہے, حج کر رہا ہوں دین کے ایک جزو کو پکڑا ہوا ہے. پورا دین میرے پاس نہیں ہے. پورا دین جو ہے ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے جو لے کر آئے پورا دین ہے, وہ پورا دین ہے. یہ دین کے 5 شعبے ہیں. 5 شعبے مل کے پورا دین ہوتا ہے. اس میں ایک جو ہے ایمانیات جس کو عقائد کہتے ہیں, دوسرا ہے عبادات کی لائن, تیسرا ہے معاملات کی لائن, چوتھا ہے معاشرت کی لائن, 5واں ہے اخلاق کی لائن. یہ 5 شعبے مل کے پورا دین ہوتا ہے. اس میں بنیاد جو ہے ایمان ہے, بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر عبادت کی لائن ہماری مضبوط ہوگی, معاملات ہمارے مضبوط ہوں گے, معاشرت کی لائن مضبوط ہوگی, اخلاق ہماری لائن مضبوط ہوگی. یہ سارے شعبے مکمل پر ہماری زندگی میں آئیں گی, لیکن بنیاد جو ہے ایمان ہے. اس لیے ایمان کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ کے صحبت میں رہتے ہوئے صحابہ نے سب سے پہلے ایمان کو سکھایا, سب سے پہلے ایمان کو فرمایا تعلم ایمان ثم تعلم القرآن. سب سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا, اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ کے صحبت میں رہتے ہوئے صحابہ نے اس ایمان کے لیے 11 سے 13 سال لگائے ہیں, 11 سے 13 سال لگائے. اس لیے ایمان کو سیکھنا ہے, اور ایمان والوں کو حکم ہے اللہ کی طرف سے
کہ ایمان والو ایمان کے اندر ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں کو حکم ہے ایمان لانے کا، اور ایمان والوں کو حکم ہے ایمان کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں ایمان کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایمان والوں کو حکم ہے۔ اس لیے ایمان کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، بنیاد ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے۔ جسے مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے کے اندر فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں، جتنا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا اس پر منزل اتنی آدمی کھینچ سکتا ہے، اور فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے ایک منزلہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جائے گا، آدمی کو بھروسہ نہیں ہوگا کب گر جاوے۔ ایسے ہی ہمارے چار جو بنیاد ہے، عبادت کی لائن، معاملت کی لائن، معاشرت کی لائن، اخلاق کا یہ بنیاد، اس کو مضبوط بنانے کے لیے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو عبادت کی لائن مضبوط ہوگی۔ صحابہ نے جو ایمان کو مضبوط کیا تو پھر جو ہے ان کی عبادت کی لائن مضبوط ہو گئی۔ کیسی عبادت کی لائن مضبوط ہو گئی؟ پیروں کے اندر تیر لگے ہوئے ہیں، پھوڑا ہوا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آوے، ہمارا ایمان کمزور ہے تو بعد میں شک ہو جاوے ایسا ہوتا ہوگا، لیکن جب تیر لگا ہوا ہے نماز کے بعد جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، بعد دیکھا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو کہ ہم نے نکال دیا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، ایک کانٹا چبھے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن تیر نکالنا آسان کام ہے۔ لیکن ایمان مضبوط تھا تو عبادت کی لائن کیسے مضبوط تھی؟ ایسی مضبوط تھی، پیر کاٹا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں، ہمیں مکھی کاٹے تو ہمیں جو ہے نماز میں دھیان نہیں ہٹ جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کہ معاملات کیسے بنے، ان کی معاشرت کیسے بنے، اخلاق کیسے بنے، یہ سارے لائن کو مضبوط مضبوط بنے، وجہ کہ ایمان مضبوط تھا۔ آج ہمارے سامنے کمی کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، عبادت کی لائن کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ بھی فسفسی ہے، وہ بھی جو ہے فسفسی ہے، اس کے اندر بھی جان نہیں ہے، وجہ کہ ایمان کمزور ہے۔ اس کے لیے ایمان کو بنانا بہت ضروری ہے۔ ایمان جتنا مضبوط بنے گا باقی شعبوں کے پانی پہنچے گا، باقی شعبے ہمارے مضبوط ہوں گے۔ اس لیے ایمان کو بنانا بہت ضروری ہے۔ ایمان بنے گا جو محنت سے، قربانی سے بنے گا، ایمان بنے گا محنت و قربانی سے بنے گا۔ صحابہ نے اس ایمان کو بنانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں رہتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں رہتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس ایمان کو بنانے کے لیے ہم نے سب قربانیاں دی۔ واقعہ ہم سنتے ہیں، حضرت بلال کا واقعہ، حضرت خباب کا واقعہ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سارے واقعات ہم سنتے ہیں کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں، لیکن کہنا آسان، سننا آسان۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو ہے ساری ناز و نعمت کو چھوڑ دیا، اور کیسی ناز و نعمت والے تھے ایمان کو سیکھنے کے لیے، یعنی جب ایمان نہیں لائے تھے تو ان کی ماں جو ہے، ان کے گھر والے، ان کے والد صاحب جو ہے ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا پہناتے تھے۔ اس زمانے میں درہم 200 درہم کا جوڑا، آج کے زمانے میں ہم جو ہے اس کو کتنا پیسے ہو گئے، لیکن بہترین خوشبو استعمال کرنے والے، بہترین ناز و نعمت میں پلنے والے، لیکن زندگی میں جو دین لانے کے لیے اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جب موت آئی، ان کا یعنی کفن کا موقع آیا تو ان کے پاس جو ہے کفن دینے پوری چادر بھی نہیں تھی۔ ایک طرف ایسا موت، حضرت موت سے جو ان کے چپل آتے تھے، ان کے جوتے آتے تھے، خوشبو اتنی بہترین استعمال کرتے تھے، جس گلے سے گزرتے پتہ چل جاتا ہے ہم سبھی میں گزرے، لیکن ایمان کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرانے کے لیے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ سارے صحابہ نے قربانیاں دی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ساری قربانی دینا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ہمارے لیے جو سب سے بھاری جو ہمارے لیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑنا مشکل تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کو بھی چھوڑا دین کو سیکھنے کے لیے۔ تو ہمیں جو ہے دین کو زندگی میں لانے کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑی، اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے دین محتاج ہے، زندگی میں دین لانا بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا کی ساری ہمارے پاس چیزیں ہیں لیکن دین زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ جیسے میں نے مثال دی نا، کھانے میں مزہ نہیں آتا، جیسے بریانی بغیر نمک والی، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن کاروبار ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، سارے انتظام کے ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ سکون اور راحت جو اللہ پاک دیں گے وہ ایمان کی بنیاد پر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، خوشگوار زندگی، چین سکون والی زندگی اللہ ایمان و عمل کی بنیاد پر دیں گے۔ اگر یہ ایمان و عمل ہماری زندگی میں ہوں گے تو اللہ اسے دیں گے، ورنہ اسے ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکالنا پڑے گا، دین کو سیکھنے کے لیے اور ایمان کو سیکھنے کے لیے راہ خدا میں نکلنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ اور دنیا کی معمولی چیز ہمارے پاس بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے نہیں آتی۔ اتنا بڑا دین جس پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ رکھا ہے، چین سکون راحت کا وعدہ کیا ہے، وہ بغیر محنت کے ہمارے پاس کیسے آئے گا؟ اس کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیا دینی ہے ہمیں؟ جو ہے صحابہ کے زمانے میں تو جو ہے تلوار یعنی گردن میں کٹوانی ہوتی، گردنیں کٹوانی ہوتی تھی، اسے گھر بار کو چھوڑ کے جاتے تھے، واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن ہمیں جو ہے صرف اپنے پینے کے لیے، چلنے کے لیے، 4 مہینے کے لیے جو تقاضا ہوتا ہے اس تقاضے کے اعتبار سے وقتی طور پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر
نفس پر جو ہے بوجھ ڈال کے اللہ کے راستے میں جانا ہوتا ہے. اس کی تھوڑی قربانی دیں گے, اللہ اس قربانی کو بہانہ بنا کر ہماری زندگی میں دین کو داخل کریں گے. جب زندگی میں دین آئے گا تو پھر ہماری زندگی ایسی بنے گی تو آدمی کو جو ہے پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. کھائے گا چٹنی روٹی لیکن اس کے اندر اس کو ٹیسٹ آئے گا. اس کے لیے بتاؤ کون سا. ایک بات یہ ہے, بات کو نیت کر لو, نماز جو ہم پڑھتے ہیں کوشش کریں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. الگ سے نماز کوشش کریں, چھوٹ جائے بات الگ ہے, کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, فائدہ زیادہ ہوگا. اکیلے پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب الگ ہے. فضیلت جو ہے جماعت کے ساتھ بہت بڑی ہے, اس لیے کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی, اور نماز قضا بھی نہ ہونے دیں. جہاں کہیں بھی جاوے نماز پڑھ لیں, نماز ہماری چھٹنی نہیں چاہیے. خود بھی اور ہمارے دوستوں جو ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی ہیں ان کو بھی کہے, ہمارے مستورات کو بھی اس کی بات میں تاکید کرے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی بے نمازی نہ رہے. بے نمازی بہت بڑا گناہ ہے. نمبر دن سے نماز چھوٹ جاتی ہے اللہ کے بہت بڑی پکڑ ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک امت کو کہتے گئے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرنا, نماز کا اہتمام کرنا. اور اللہ نے جو ہے نماز کی تاکید کے لیے, نماز کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نماز نہیں اتاری, معراج کرائی. معراج کرتے تو نماز کا تحفہ دیا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اس لیے نماز کا ہم اہتمام کریں, خود بھی کریں, دوسرے ساتھوں کو کہیں گے ساتھ. اللہ ہم سے کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد بالایمان, اللهم لك الحمد بالقرآن, اللهم لك الحمد بالاسلام, اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك, اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى اله واصحابه البررة الكرام وعلى سائر الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين. لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.